السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورۃ الانفال کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ سورۃ الانفال کی مختصر تفسیر بھی بیان کی جائے گی۔ پہلے تو آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور رسول کو حاصل ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ یہ سورۃ الانفال ہے۔ سورۃ الانفال جو اس وقت شروع ہو رہی ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ اس سے پہلے جو سورت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، اس سورت میں اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں مشرکین اور اہل کتاب کی جہالت اور ان کی سرکشی اور ان کے کفر کا تذکرہ اور ان کے متعلق جو بحثی تھی، جو مباحث تھے، ان کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اس سورۃ پاک میں زیادہ تر جو مضامین ہے غزوہ بدر کے متعلق ہے، اور غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے مشرکین کو جو انجام بد تک پہنچایا اس کا تذکرہ فرمایا۔ مشرکین کو جو ناکامی ہوئی، ان کو شکست ہوئی، اس کا بھی تذکرہ بیان فرمایا، اور مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کی کامیابی اور فتوحات سے متعلق جو مسلمانوں کے لیے احسان اور انعام اور کفار کے لیے عذاب و انتقام تھا، اس کو اللہ رب العزت نے اس سورۃ پاک میں بیان فرمایا۔ سورۃ الانفال میں ایک لمبا مضمون غزوہ بدر ہی کے متعلق ہے، چونکہ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، ایک سرخ روئی حاصل عطا ہوئی مسلمانوں کو، اور فتح عطا فرمائی، اور مشرکین کو، کافروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جو انعام اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ساتھ میں کیا، اس انعام کی سب سے بڑی وجہ، لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھائی مسلمانوں کی تعداد غزوہ بدر میں تو بہت کم تھی، 313 تھی، مد مقابل جو ہے 1000 کے آس پاس تھے، تو مسلمانوں کو فتح کیسے ہوئی، مسلمانوں پر یہ انعام کیسے حاصل ہوا؟ تو اس انعام کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا خلوص اور للہیت اور مسلمانوں کا آپس میں متفق ہونا تھا، اور یہ اخلاص اور اتفاق نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کا۔ اس لیے شروع سورت میں اللہ رب العزت نے تقوی کا حکم دیا اور اپنی اطاعت کا، فرما برداری کا حکم دیا، اور ذکر اللہ کا حکم دیا، اور توکل وغیرہ کی تعلیم دی گئی کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج بھی اگر مسلمانوں کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے اور للہیت پیدا ہو جائے اور آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پیدا ہو جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو پریشان نہیں کر سکتی۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے مسلمانوں کو پریشان نہیں کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہو، اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہو، ہمارے اخلاق درست ہو، ہمارا کیریکٹر درست ہو، اور ہم ہر وقت میں اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں اور اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہو۔ جیسے غزوہ بدر میں اللہ کی طرف سے ایک غیبی مدد آئی تھی، ویسے ہی آج بھی
اگر ان باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ میں بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ جو سورۃ الانفال ہے، سورۃ الانفال کے شان نزول کا واقعہ کیا ہے، کہ اس کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میرے بھائی عمیر شہید ہو گئے، میں نے ان کے بالمقابل مشرکین میں سے سعید ابن عاص کو قتل کر دیا اور اس کی تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ تلوار مجھے مل جائے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مال غنیمت میں جمع کر دو۔ میں حکم ماننے پر مجبور تھا، مگر میرا دل اس کا سخت صدمہ محسوس کر رہا تھا کہ میرا بھائی شہید ہوا اور میں نے اس کے بالمقابل ایک دشمن کو مار کر اس کی تلوار حاصل کی، وہ بھی مجھ سے لے لی گئی۔ مگر اس کے باوجود ارشاد کی تعمیل کے لیے مال غنیمت میں جمع کرنے کے لیے میں آگے بڑھا کہ میں اس تلوار کو مال غنیمت میں جمع کر دوں۔ ابھی جمع کرنے کے بعد میں جو ہے میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ انفال کی آیت نازل ہوئی اور آپ نے مجھے بلوا کر یہ تلوار مجھے عنایت فرما دی۔ یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے۔ اس سورۃ پاک میں پہلی آیت کریمہ میں لفظ انفال نفل کی جمع ہے۔ لفظ انفال جو ہے نقل کیا گیا ہے، یہ نفل کی جمع ہے، جس کے معنی ہے فضل اور انعام۔ نفلی روزہ، نفلی نماز، نفلی صدقے کو بھی نفل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کے ذمے لازم اور واجب نہیں ہوا کرتے ہیں، کرنے والے اپنے خوشی سے کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اصطلاح میں لفظ نفل اور انفال مال غنیمت کے لیے بولا جاتا ہے، جو کفار سے جہاد کے وقت میں حاصل ہوتا ہے، اس کو جو ہے کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کی بہترین تفسیر اور تحقیق وہ ہے جو حضرت امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاموال میں ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل لغت میں نفل کہتے ہیں فضل اور انعام کو، اور اس امت مرحومہ پر یعنی امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہے کہ جہاد اور قتال کے ذریعے جو اموال، جو مال غنیمت کفار سے حاصل ہو، ان کو مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ ورنہ پچھلی امتوں میں یہ دستور نہ تھا، بلکہ مال غنیمت کے لیے قانون یہ تھا کہ وہ کسی کے لیے حلال نہیں تھے۔ تمام اموال غنیمت کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا تھا اور آسمان سے قدرتی طور پر ایک آگ، بجلی آتی تھی اور اس کو آ کر کے جلا کر کے خاک کر دیتی تھی۔ یہی اس جہاد کے مقبول ہونے کی علامت ہوتی تھی کہ اللہ کے نزدیک یہ جہاد مقبول ہو چکا ہے، قابل قبول ہے۔ اور اگر کوئی مال غنیمت جمع کیا گیا اور آسمانی بجلی نے آ کر اس کو نہیں جلایا تو یہ نشانی اس بات کی ہوتی تھی کہ یہ جہاد اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، اس لیے اس مال غنیمت کو بھی مردود اور منحوس سمجھا جاتا تھا اور اسے کوئی استعمال نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے بخاری شریف کی بھی روایت ہے کہ جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی نقل کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک روایت اور بھی ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی بخاری اور مسلم میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا ہوئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور پیغمبر کو اور ان کی امت کو نہیں ملی۔ انہی 5 چیز میں سے ایک چیز یہ ہے، احلت لی الغنائم ولم تحل لحد قبلی،
یعنی میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے، مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، حالانکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھے۔ اس پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے ہیں، انفال جو ہوتے ہیں یعنی مال غنیمت جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں اور رسول کے ہیں۔ معنی اس کی یہ ہے کہ اصل ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور تصرف کرنے والا یعنی اپنے ثواب دید پر تقسیم کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے ثواب دید پر انفال کو تقسیم کرتے ہیں، مال غنیمت کو تقسیم کرتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مال غنیمت کے لیے جو ہے انفال کا لفظ جو ہے بیان فرمایا، اور مال غنیمت کو اجمالی طور پر بیان فرمایا۔ اب مال غنیمت کے کتنے حصے کیے جائیں گے اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے 10ویں پارے کے شروع میں اسی صورت میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم میں بیان فرمایا کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5واں حصہ بیت المال میں عام مسلمانوں کی ضروریات کے لیے محفوظ کر دیا جائے۔ بیت المال کہا جاتا تھا اسلامی خزانے کو، اور 4 حصے جہاد میں جو شریک ہونے والے تھے ایک خاص قانون کے تحت ان میں تقسیم کر دیے جائے۔ حدیث کی کتابوں میں جو ہے ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور فقہ کی کتابوں میں بھی ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ بہرحال اب سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت نے جو ہے یہ بیان فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کو جیسے تقسیم کریں، آپ لوگ جو ہے اسی کے مطابق جو ہے اس کو لیتے رہیں، نبی کی نافرمانی نہ کرے۔ اور ایک جگہ پر بیان فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دے اس کو تم لے لو، اور جن سے روکے ان سے تم رک جاؤ۔ اور ساتھ میں یہ بھی بیان فرمایا کہ دیکھو کہ جو ہے ہمیں مال غنیمت میں خیانت بھی نہیں کرنا ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الانفال میں آگے کی طرف، جس میں اللہ رب العزت نے جو ہے بیان فرمایا ہے، اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ یعنی اس صورت پاک میں جو ہے ایک جگہ پر یہ ایک اہم حکم یہ بھی فرمایا گیا ہے، وہ یہ کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ وہ اپنی ذات کے حد تک شریعت پر عمل کرے، اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی برائی پھیل رہی ہے تو اپنی طاقت کے مطابق حد تک اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر لوگ اپنے اس فریضے میں کوتاہی کریں اور اس برائی کا کوئی وبال آئے تو وہ وبال صرف ان لوگوں کی حد تک کے محدود نہیں رہے گا جو اس برائی میں ملوث تھے، بلکہ جو لوگ اس برائی کا خود تو ارتکاب نہیں کر رہے تھے، برائی میں مبتلا نہیں تھے، برائی نہیں کر رہے تھے، مگر دوسروں کو اس سے روکتے بھی نہیں تھے، وہ بھی اس وبال کا شکار ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے پچھلی امتوں میں وہ کر کے دکھلا دیا کہ کرنے والوں کو روکتے نہیں تھے، تو اللہ رب العزت نے نہ روکنے والوں کو بھی ہلاک اور برباد کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی سورے میں ایک جگہ پر یہ بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرو اور نہ جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ مال اور اولاد یعنی ایک محبت کی چیز ہوتی ہے جو انسان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور معقول حد تک ہو تو بری چیز بھی نہیں، لیکن جب مال کی محبت اور اولاد کی محبت، اللہ کی محبت غالب آ جائے تو یہ بری ہو جاتی ہے۔
اگر اللہ کی فرما برداری کے ساتھ میں یہ محبت ہوگی تو نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب بھی ہے، لیکن اگر وہ نافرمانی تک لے جائے محبت تو ایک وبال ہے، اللہ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی میں جو ہے تقوی کا حکم بیان فرمایا۔ تقوی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو ایسی سمجھ عطا کر دیتا ہے جو حق اور ناحق میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتی ہے، اور گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل خراب کر دیتا ہے، جس سے وہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ اگر ہمارے اندر تقوی ہوگا، اخلاص ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو ہم اچھی اور بری چیز میں تمیز کر سکیں گے۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا، خدا کا ڈر نہیں ہوگا، تو ہماری عقل خراب ہوگی، جس کی وجہ سے ہم اچھی اور بری چیز میں تمیز نہیں کر سکتے۔ یہ سورۃ الانفال کی کچھ مختصر تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الانفال میں زیادہ تر جو مضامین ہیں وہ غزوہ بدر ہی کے متعلق ہے۔ اب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا تھا، مال غنیمت کے متعلق بھی جو ہے بیان کر دیا گیا کہ مال غنیمت کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو کیسے تقسیم کیا، اور مال غنیمت کے کتنے حصے ہوتے ہیں اجمالی طور پر اور تفصیلی طور پر بھی جو ہے بیان کر دیے گئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔